پورے عالم اسلام میں ایک عاشق خدا، محب خدا، ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل کا لقب عطا فرمایا۔ خلیل کہتے ہیں دلی دوست کو، خلیل سے زیادہ دوستی میں، محبت میں بڑھ کر کوئی دوست نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مبارک ارشاد ہے، اگر اللہ کے علاوہ کسی کو خلیل بنانے کی اجازت ہوگی تو میں صدیق کو اپنا خلیل بنا لیتا۔ خلیل کا مقام بہت ہی اونچا ہوتا ہے، محبت میں، عشق۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو محبت کی انتہا، بڑے بڑے امتحان آتا ہے، ازمائش۔ ایک ازمائش باپ کا مقابلہ کرنا پڑا۔ باپ صرف مشرک نہیں تھا بلکہ بت فروش بھی تھا۔ بت بنا بنا کر، خدا ہاتھوں سے بنا کر اس کو بیچتا، پھر اس کی پوجا شروع کرتے۔ جب انسان کا عقل مارا جاتا ہے تو اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیز کو معبود سمجھ کر اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ عقل میں اندھے پن کی انتہا، اپنے ہاتھ سے اس کی آنکھیں بنا رہے ہیں، ناک بنا رہے ہیں، ہاتھ بنا رہے ہیں، پھر بے سانس بے جان اس کے سامنے سجدہ کیا جا رہا ہے اور حاجتیں اور منتیں مانی جا رہی ہیں۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا۔ ابا جان سوچے تو صحیح، جس چیز کی آپ پوجا کر رہے ہیں نہ تو یہ سن سکتے ہیں کچھ، نہ یہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ سے کسی قسم کی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں۔ ایسی بے جان بے حس مٹی اور پیتل اور لوہے کے بتوں کو پوجنے کا کیا جرم ہے؟ لیکن باپ دھمکی پر اترایا، رک جا اس طرح کی نصیحت سے، ورنہ میں پتھر مار مار کر آپ کو ماروں۔ نصیحت کرتے 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 جب محسوس کیا کہ اب مایوسی ہے، باپ ماننے کے لیے تیار نہیں، تو فرمایا، انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ اب میں اس علاقے کو چھوڑ کر، شریعت کا حکم بھی یہی ہے کہ جب دار الکفر میں، جہاں کفر کی حکومت قائم ہو اور مسلمان کو وہاں اسلام پر عمل کرنے کی اجازت نہ ملے تو اس کو چھوڑ دینا فرض ہوتا ہے، تاکہ دار الاسلام میں آ کر انسان آزادی کے ساتھ اسلامی ملک میں اسلام پر عمل کر سکے۔ چنانچہ باپ کو چھوڑ دیا، برادری کو چھوڑ دیا۔ اس اثنا میں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، 80-85 سال کی عمر ہو چکی، لیکن ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے پھر دعا شروع کر دی۔ انبیاء اولیاء کسی بھی لمحہ میں اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، ہمیشہ اللہ کی رحمت سے وہ لگا کرتے ہیں۔
اللہ کی قدرت پر ان کو بھروسہ ہوتا ہے تو درخواست کی رب حبلی من الصالحین، مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ حضرت سارہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ تھی اور اپنے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام، صرف ایک ہی بھانجا اس پورے علاقے میں ان کی دعوت پر لبیک کہنے والا تھا، بعد میں وہ اللہ کے نبی بنے، اور کسی نے بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہدایت کس کے قبضے میں ہے۔ خلیل اللہ جیسا پیغمبر ہے، جس انداز سے وہ اخلاص کے ساتھ دعوت دے رہا ہے توحید کی، اسلام کی، لیکن کسی شخص نے قبول نہیں کیا۔ سال گزر گئے، سب نے انکار کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ اللہ نے دعا قبول فرما دی۔ شکل یہ بنی، مصر کا جو اس زمانے کا فرعون تھا، مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے، قبطی قوم کے سربراہ کو فرعون کہا جاتا ہے۔ اس زمانے کے فرعون کی ایک بیٹی تھی، انہوں نے ان کی کرامت دیکھی، ان کا ایک اعزاز دیکھا تو مجبور ہو کر اس نے اپنی بیٹی حضرت سارہ کے سپرد کی، حضرت ہاجرہ، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطیہ کے طور پر دے دی۔ یہ اس وقت لونڈی کی حیثیت سے، بادشاہ کی بیٹی لونڈی کی حیثیت سے حضرت سارہ کے پاس، اور حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے نکاح فرما لیا۔ دعا کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ نے حضرت ہاجرہ کے بدن سے اسماعیل عطا فرمایا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے فبشرناہ بغلام حلیم، بیٹا ہونے سے پہلے ہی اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے پیارے خلیل کو ایک ایسے بچے کی بشارت دی جو علم اور حوصلے کا مظاہرہ کرے گا۔ پہلے سے اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کا لقب حلیم رکھ دیا، علم کا اظہار کرے گا، حوصلے کا اظہار کرے گا۔ خیر بیٹا پیدا ہو گیا، چلتے چلتے حتیٰ کہ 13 سال کی عمر کو پہنچا، باپ کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹانے لگا۔ بعض روایات میں ہے بالغ ہو چکے تھے، بعض روایات میں 13 سال کی عمر لکھی ہے، مختلف تفصیلی روایات ہیں۔ اس عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خواب دکھلایا۔ وہ خواب کیا تھا کہ میں اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہا ہوں۔ پیغمبر کا خواب حجت ہوتا ہے، وحی ہوتا ہے، اس پر عمل کرنا پیغمبر کے ذمے بھی لازم ہوتا ہے۔ وہ صرف خواب ہی نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو اس خواب کا تذکرہ کیا اپنے حلیم بیٹے کے سامنے۔ کس انداز سے تذکرہ کیا، اس کا ذکر بھی اللہ نے بڑے عجیب انداز سے اپنی کلام ازلی میں فرمایا۔ فرمایا فلما بالغ معه السعي، جب وہ بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہوا، 13 سال کی عمر کو پہنچا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا بنی انی اری فی المنام، میرے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو سمجھتے تھے یہ خواب نہیں، اللہ کا حکم ہے، پھر بیٹے کے سامنے خواب کے تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت، تو فوراً ہی ذبح کرنے کا عمل شروع کر دیتے۔ علماء نے فرمایا اس میں 2 حکمتیں تھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بیٹے کی رضا بھی اس عمل میں شامل ہو جائے، ان کو یقین تھا میرا بیٹا اس رضا کا اظہار کرے گا تو یہ قربانی کا عمل میری طرف سے بھی ہوگا اور میرے بیٹے کی طرف سے ہوگا، دونوں اللہ کے مقبولین میں شامل ہو جائیں۔ اور
دوسرا انبیاء کی یہ عادت ہے، شریعت کے ایک ایک حکم پر عمل کرتے ہیں، لیکن عمل کرنے میں سہولت کا راستہ اختیار کرتے ہیں، مشقت والا راستہ اختیار نہیں کرتے۔ نماز پڑھنی ہے، وضو کرنا ہے، ساتھ ہی تالاب ہے، ایک آدمی کہے میں اس تالاب سے وضو نہیں کرتا، میں تو 2 میل دور ایک ٹیوبویل چل رہا ہے وہاں سے وضو کر کے آؤں گا، پھر یہاں آ کر نماز ادا کروں گا، وہ پانی بڑا صاف شفاف ہے۔ تو یہ 2 میل سفر کرنا، آنا جانا، یہ خواہ کی مشقت ہے۔ جب تالاب کا پانی بھی صاف ہے تو وہاں سے وضو کر کے انسان نماز پڑھ لے۔ تو انبیاء ہمیشہ سہولت کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا اگر خواب بیان کر دوں ان کی رضا شامل ہوگی تو گلے پر چھری چلانے میں سہولت ہوگی، ورنہ تو ہو سکتا ہے بیٹے کے دل میں خیال آئے ابا ہو کر میرے گلے میں چھری کیوں چلا رہا، یہ احتمال ہو سکتا تھا، اس لیے ان کی رضا بھی حاصل کر فرمایا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ بیٹا آپ کی کیا رائے ہے اس سلسلے میں؟ بیٹا تو پیغمبر بننے والا تھا، پیغمبر کا بیٹا تھا، پیغمبر کا بیٹا اور پیغمبر بننے والا، انہوں نے جواب میں بڑا عجیب جملہ استعمال فرمایا یا ابت فعل ما تؤمر۔ ابا جان جب آپ نے خواب دیکھا ہے اور میرا بھی عقیدہ ہے، آپ کا بھی ایمان ہے، پیغمبر کا خواب تو اللہ کی وحی ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، تو جب اللہ کا حکم ہو چکا ہے تو پھر سوچنے کی کیا بات، مشورے کی کیا بات ہے، آپ کر گزریے، باقی میرے متعلق اگر آپ کو شبہ ہو شاید صبر نہ کر سکے تو فرمایا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں۔ علماء نے فرمایا یوں نہیں فرمایا میں صبر کروں گا، میں کے گلے پر بھی چھری چلا دی، فرمایا دنیا میں اور بھی بہت ہیں صبر کرنے والے، میں بھی ایک صبر کرنے والا بچا، خوب حق ادا کیا۔ جب حضرت اسماعیل کے منہ مبارک سے یہ الفاظ نکلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نعم المعین انت یا بنی، اے میرا بیٹا تو کس قدر میرا معاون ثابت ہو گیا، اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں کس طرح میرا تعاون کر رہا ہے۔ خیر بیٹے کو لے کر چلے، حضرت حاجرہ نے صرف پوچھ لیا بیٹے کو آپ کیوں لے کر جا رہے ہو؟ فرمایا اللہ کے حکم سے لے کر جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، راستے میں شیطان ملعون نے رکاوٹیں شروع کر دی، مشورہ دیا خواب ہے، خواب پر عمل کرنا، اپنے بیٹے کو جو 85-90 سال کی عمر میں ملا ہے اس کے گلے پر چھری چلانا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے، خواب تو ایسے آتے رہتے ہیں۔ اس نے پہلے تو آ کر ابراہیم علیہ السلام کو یہ مشورہ دیا، جب انہوں نے کہا نالیک ہٹ جا، اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں رکاوٹ ڈالنے والا تو کون ہوتا ہے؟ پھر اس نے طاقت آزمائی، مینار بن کر کھڑا ہو گیا، میں تو نہیں جانے دوں گا، 3 جگہ رکاوٹ ڈالی۔ آج انہی 3 جگہوں پر جہاں شیطان نے رکاوٹ ڈالی تھی اس شیطان کو پتھر مارے جا رہے ہیں۔ پٹھان تو جوتیاں مارتے ہیں، ویسے حکم ہے چھوٹی سی کنکری مارو، وہ بھی کلاشنکوف کا کام کرتی ہے اس بدبخت کے لیے۔ یہ بھی لاکھوں انسان ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو بھی زندہ کرتے ہیں، پرسوں یہ سنت زندہ ہو چکی۔ حضرت حاجرہ کے پاس گئے، باپ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے، ایسا ہو سکتا ہے باپ بیٹے کو ذبح کرے؟ کہا کہ نہیں، وہ سمجھتا ہے مجھے اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا مردود پھر تو شیطان معلوم ہو گیا، اگر اللہ کا حکم ہے یہ ایک بیٹا نہیں 100 بھی ہو تو اللہ کے راستے میں۔ آخر وہاں پہنچے جہاں کا حکم تھا، جہاں کا اشارہ تھا، پھر بیٹے کو لٹایا، سامنے لٹایا، چہرہ سامنے تھا، اپنی آنکھ بھی کھلی ہوئی تھی، چھری چلائی، پیغمبری طاقت استعمال کی۔ اور ایک پیغمبر کی طاقت احادیث میں آتا ہے، ہر پیغمبر کو اللہ نے اتنی طاقت عطا کی
اتنی طاقت عطا کی کہ جنت کے 30 ایک روایت میں ہے اور ایک روایت میں 40 جنت کے 30 یا 40 مردوں کے برابر ایک پیغمبر کو اللہ نے طاقت عطا کی، اور 30 جنت کے جو مرد ہیں وہ کتنی طاقت رکھتے ہیں؟ دنیا کے 100 پہلوانوں کے برابر جنت کے ایک مرد کی طاقت۔ 100 پہلوان، سارا پہلوان، بڑے بھولو پہلوان، موٹے موٹے پہلوان، 100 پہلوانوں کی طاقت کو اکٹھا کرو جنت کے ایک مرد کی طاقت، اور ہم سب کو ملے گی انشاءاللہ، پہلوان بن جائیں گے وہاں۔ نوجوانی کی حالت ہوگی، کالے کالے بال ہوں گے، ہم تو کالا کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہوتے نہیں ہیں، وہ اندر پھر سفید ہو جاتے ہیں، دھوکہ دینے والے بال، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہاں سب کے ماشاءاللہ خوبصورت بال ہوں گے، جوانی ہوگی، بھری ہوئی جوانی سب کو ملے گی، اور ہر شخص کو 100 دنیا کے پہلوانوں کے برابر اللہ طاقت عطا فرمائے۔ تو دنیا کے 100 انسانوں کے برابر جنت کی ایک مرد کی طاقت، تو 30 مردوں کی طاقت دنیا کے 3000 مردوں کے برابر یا 4000 مردوں کے برابر۔ ابراہیم وہ طاقت استعمال کر رہا ہے لیکن چھری گلائی نہیں کاٹ رہی۔ حدیث پاک میں تفصیلی روایات میں آتا ہے اللہ نے درمیان میں پیتل کا ٹکڑا حائل کر دیا، جو نظر نہیں آ رہا تھا وہ رکاوٹ بن گیا ہے، چھری اسی پر چل رہی ہے، گلے کے قریب ہی نہیں جا رہی۔ ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ غصہ بھی ہو گئے کہ تو اللہ کے حکم میں عمل کرنے کے سلسلے میں رکاوٹ کیوں بن رہی ہے؟ چھری پر غصہ کیا۔ ہمارے استاد تھے، میں ان کی بات کو ہمیشہ نقل کرتا ہوں، حضرت علامہ ظہور الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہی دارالعلوم میں ہمارے استاد تھے، وہ اس موقع پر ایک شعر سنایا کرتے تھے، وہ تو ان کا عجیب انداز تھا، اخلاص تھا، ساری درس گاہ میں نعرہ تکبیر بلند ہو جاتا ان کے اشعار سے۔ ایک دفعہ جب ابراہیم علیہ السلام نے غصہ کیا کہ تو اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں رکاوٹ بن گئی ہے، تو حضرت شعر میں چھری کی آواز نقل کرتے تھے، اللہ نے چھری کو بولنے کی طاقت دی، یا تو قوت گویائی اللہ نے عطا کی، اللہ قادر ہے، یا زبان حال سے وہ چھری کہنے لگی، حال یہ بتلا رہا تھا، چھری بولی عجز سے، آداب سے، تعظیم سے، کیونکہ بات پیغمبر سے ہو رہی تھی، چھری بولی عجز سے، آداب سے، تعظیم سے، جس نے کر دی تجھ پر آگ گلزار ہے، اس نے کر دی کند میری دھار ہے، میں کیا کروں؟ جب اس نے دھار ہی کو روک دیا ہے تو میری دھار تو اثر ہی نہیں کرتا۔ بیٹے نے بڑا عجیب مشورہ دیا، اسماعیل عرض کرتا ہے ابا جان میں محسوس کرتا ہوں میرا چہرہ آپ کے سامنے ہے، آپ میرے چہرے کو دیکھتے ہیں، کتنی شفقت غالب آ جاتی ہے، آپ پورے طریقے سے زور نہیں لگا رہے، مہربانی کریں ذرا زور لگائیں تاکہ جلدی اللہ کے راستے میں میں قربان ہو جاؤں۔ پھر بھی نہ چلی، پھر کہتے ہیں اچھا میرا مشورہ یہ ہے ابا جان آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھیں اور مجھے سامنے نہیں بلکہ زمین کے بل، پیشانی کے بل آپ لٹائیں۔ قرآن مجید میں ہے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جبین کہتے ہیں پہلو کو، پیشانی کے اگلے حصے کو جبہہ کہا جاتا ہے اور دونوں پہلو کو جبین کہا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے پہلو کے بل لٹایا، چہرے کا کچھ حصہ تو پھر بھی سامنے تھا، کچھ حصہ زمین کی طرف لگا ہوا تھا، اور ایک روایت میں ہے بالکل اوندا لٹا دیا تاکہ چہرہ سامنے بھی نہ ہے، اور ادھر آنکھوں میں پٹی بھی باندھ دی۔ یہ مشورہ خود اسماعیل نے دیا۔ یہ کیوں دیا؟ آپ مجھے دیکھتے ہیں کتنی شفقت کا غلبہ ہوتا ہے، میں چھری کو دیکھتا ہوں طبی طور پر ذرا گھبراہٹ سی محسوس ہوتی ہے، طبی طور پر کہ اب چھری گلے پر چلے گی کیا بنے گا،
تو آپ مجھے اوندا لٹا دیں تاکہ میں بھی چھری کو نہ دیکھ سکوں اور آپ میرے چہرے کو نہ دیکھ سکیں، پھر زور لگا کر استعمال کریں چھری کو۔ اسماعیل علیہ السلام کے اس مشورے کو قبول کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہی شکل بنائی۔ قرآن نے اس کا تذکرہ اس انداز میں کیا، فلما اسلما، جب دونوں جھک گئے، مطیع ہو گئے، فرما بردار ہو گئے اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں، اور بیٹے کو جبین کے پل لٹایا، زور سے چھری چلائی۔ ایک روایت میں ہے اب محسوس ہوا کہ گلا کٹ گیا، جب پٹی اتاری دیکھا بیٹا تو مسکرا رہا ہے، دمبا سے بے ہوش ہو گیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ یہ وہ دمبا تھا جو حابیل نے قابیل بھائی کے مقابلے میں قربانی میں پیش کیا، اللہ نے اس کو جنت میں جا کر کے پالا۔ آج وہی دمبا اسماعیل علیہ السلام کا عوض بن گیا، ذبح ہو گیا دمبا۔ حضرت ابراہیم کو تھوڑا سا خیال ہوا شاید میں امتحان سے کہیں ناکام تو نہیں ہو گیا، خواب تو دیکھا تھا بیٹے کو ذبح کرنے کا اور ذبح ہو گیا ہے دمبا، بیٹا تو مسکرا رہا ہے۔ دل میں خیال آنا تھا اللہ کی وحی آئی، قد صدقت الرؤیا، میرا خواب سچا ہو گیا ہے، تو نے اپنے خواب کو سچا کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی آج اس قربانی کا عمل پاکستان میں بعض ممالک میں آج اس کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ تعلیم ہے اسلام کی، اسلام نام قربانی کا ہے، ہر دور میں مسلمان کو قربانی دینی پڑے گی۔ مقصد جب اونچا ہوتا ہے تو قربانی بھی بہت اونچی ہوتی ہے۔ ایک صحابی کو پکڑ کر جب سولی پر لٹکایا گیا، لٹکانے لگے اور برچھا مارنے لگے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عیسائی نے سمجھا کہ شاید اب اپنے مذہب سے مایوس ہو گیا ہے، جان بچانا چاہتا ہے، کہا اس کو اتار لو، کہا عیسائیت کو نصرانیت کو قبول کر لے، جان بچ جائے گی۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا پھر رو کیوں رہا تھا؟ کہنے لگا رو تو اس لیے رہا تھا صرف ایک جان ہے، یہ ابھی میں شہید ہو جاؤں گا، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، صرف ایک جان میرے راستے میں قربان کی۔ میں دعا کر رہا تھا رو رو کر، یا اللہ مجھے 100 مرتبہ اس طرح شہید ہونے کا موقع دے دے، کاش کہ میری 100 جان ہوتی اور ایک ایک کر کے اللہ کے راستے میں قربان ہوتی تو چلو سرخرو ہو کر اللہ کی دربار میں جاتا۔ آج بھی مسلمانوں پر آزمائشیں ہیں، امتحانات ہیں، خصوصاً مدارس پر تو بہت ہی امتحانات ہیں۔ آپ دعا کریں، یہ مدارس جو دین کے قلعے ہیں، دین کے محافظ ہیں، اس وحی کی حفاظت کرتے ہیں جو وحی اللہ نے اپنے پیغمبر پر اتاری۔ صحابہ کرام نے جان کے نذرانے پیش کر کے اس وحی کی حفاظت کی ہے۔ آج ان مدارس میں وہی وحی پڑھائی جا رہی ہے، دین کے طالب علم وحی پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن یہود و نصارہ کی سازشیں ان مدارس کے خلاف عروج پر ہیں۔ عجیب عجیب شکلوں میں مدارس کو امتحانات میں جکڑا جا رہا ہے۔ بس عید کا موقع ہے، دعا کریں اللہ یہود و نصارہ کی سازشوں کو ناکام فرما دے، آمین۔ اللہ ان اسلام کے قلعوں کو قیامت تک قائم اور دائم فرمائے اور ان کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ ایک مشکلات کو آسان کرنے میں آپ کی بھی مدد کی ضرورت ہے۔ کیا خیال ہے؟ یہ قلعے باقی رہیں یا ختم ہو جائیں؟ تو کیا صرف قربانی کی کھال سے قلعے باقی رہیں گے؟ نہیں، ہمارے مہربان حکمرانوں نے مدارس کے لیے کھالیں بند کر دی ہیں۔ ہم کہتے ہیں ایک دروازہ بند ہو گیا، اللہ اس سے بڑا پھاٹک کھولیں گے انشاءاللہ۔ اور ہمیں یقین ہے اپنے شہر والوں سے اور دیہات کے اپنے محبین سے، پہلے تو 100 روپے کی 200 روپے کی کھال دیتے تھے۔ مجھے پچھلے سال بھی یاد ہے، ایک صاحب روتا ہوا آیا، کہنے لگا یہ رقم جمع کرو، یہ کھال کا ڈبل حصہ ہے۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کھال پہلے دیتا تھا، پابندی ہے تو میں کھال کا بھی ڈبل دوں گا۔
تو آپ بھی یہ فیصلہ کر کے جائیں، کھا لیں تو اب نہ رہیں، نہ ہمیں مصیبت میں ڈالیں نہ آپ مصیبت میں، کیونکہ حکمرانوں نے ہمارے لیے دارالعلوم کے لیے بھی کھانے بند کر دی، اس لیے کوئی صاحب بھی دارالعلوم میں کھال خود جمع کرانے کے لیے بھی نہ ہے، نہ کسی کو بھیجے، نہ ہم وصول کریں گے، کیونکہ سخت آرڈر ہے، ہم جب تک ان کو حکمران مان رہے ہیں تو ان کی ماننی پڑتی ہے۔ ایک درخواست ضرور ہے، 200 کی اگر کھال تھی تو آپ 200 اور ملا کر، ٹھیک مشورہ دے رہا ہوں، کریں 200 اور ملا کر دارالعلوم کے فنڈ کو مضبوط کریں گے۔ جو یہ عزم رکھتے ہیں ہاتھ کھڑا کر کے بدلائیں، انشاءاللہ اس پر عمل ہوگا۔ اور آپ ذرا موقع ہو تو ذرا مسجد کے اوپر والے حصے پر ایک دفعہ نظر دوڑا کر کے پھر تشریف لے جائیں۔ ابھی یہاں وہ کون سا پتھر ہوتا ہے، سنگ مرمر کا پورا مسلح بنانے کا پروگرام ہے انشاءاللہ۔ ایک مسلح تقریباً 4000 میں ایک مسلح تیار ہو جائے گا۔ 3500 کا تو مسلح ہے اور اس پر 500 اندازہ یہ ہے کہ خرچ ہوگا مستری وغیرہ کا، تو 4000 میں یہ مسلح سنگ مرمر کا پورے کا پورا مسلح تیار ہو جائے گا۔ تقریباً 5-6 ہزار مسلح ہیں۔ شہر کے سارے ساتھی فیصلہ کر لیں اس سال کے اندر ہر صاحب کم از کم ایک مسلح لگانے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے بھی آپ اپنے آپ کو تیار کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی بات بھول تو نہیں گئے، اگر کھاڑ پکڑے کی 200 روپے کی تھی، آپ نے 200 اور شامل کر کے فنڈ کو پچھلے سال کی کمی کو بھی دور کرنا ہے اور اس سال کی کمی کو بھی۔ انشاءاللہ آپ کا محافظ ہو، آپ دعائیں بھی جاری رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ حکمرانوں کی سوچیں بدلے۔ ہمیں یہ فخر ہے اور ہمیں یقین ہے، ہماری جو مقامی ایجنسیاں ہیں الحمدللہ 10-12 سال سے دارالعلوم کے کسی فرد یا استاد سے کیا کسی شہری کو تکلیف پہنچی؟ ایمانداری سے نہیں۔ ہم نے ہمیشہ امن کا پیغام دیا ہے اور یہی چلتا رہے گا امن کا پیغام۔ جب امن ہی امن ہے، ہمارے ڈی پی او صاحب نے امن کے اجلاس میں باقاعدہ اعلان کیا کہ میں دارالعلوم کو اور وہاں کے اساتذہ کو، مفتی حامد حسن صاحب اجلاس میں شریک تھے، ان کو سلام کرتا ہوں۔ دارالعلوم میں ہمیشہ امن رہا، امن قائم کیا، امن میں کردار ادا کیا، اور ایجنسیوں کے سربراہ بھی ابھی ہمارے دوست کچھ ملے، ہم اچھی رپورٹیں دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی غائبانہ طاقت ایسی ہے جو نعوذ باللہ مدارس کے نظام کو مٹانے کے درپے ہے۔ اللہ ان کو ناکام فرمائے، یہ ادارے چلتے رہیں، لیکن آپ کی محبت رہی تو دنیا کی یہود و نصارہ کی کوئی طاقت ان مدارس کے نظام کو مٹا نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اس سلسلے میں یہ 2 باتیں یاد رکھتے ہیں، ایک تو ڈبل کھال لانی ہے اور دوسرا ایک مسلح کی اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ 4-5 مہینے کے اندر کم از کم 5000 مسلح شہر والوں کی طرف سے مہیا ہو جائے تاکہ ہم عمل شروع کر دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ نماز کا طریقہ میں عرض کرتا ہوں، 8:30 ہو چکے ہیں۔ 2 رکعت نماز عید قربانی، یہ تو آئی ہی اسی لیے ہے، اس لیے ہر ایک کے دل میں یہ نیت موجود ہے، یہ نیت کرنی ہے۔ امام اللہ اکبر کہے گا تو انہیں بھی ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہنا ہے۔ اس کے بعد سبحانک اللہ امام بھی پڑھے گا، آپ نے بھی پڑھنا ہے۔ سبحانک اللہ مکمل ہونے کے بعد امام 2 دفعہ تو ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دے گا، اللہ اکبر بھی کہے گا اور آپ نے بھی ایسا ہی کرنا ہے۔ تیسری مرتبہ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھ باندھ لینے، تیسری تکبیر میں ہاتھ چھوڑنے نہیں بلکہ باندھ لینے ہیں۔ امام صاحب قرات کریں گے، پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد دوسری رکعت میں پہلے قرات ہوگی، قرات کے بعد پھر جب قرات اختتام کو پہنچے گی، سورت ختم ہوگی، تو امام صاحب 3 مرتبہ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑیں گے، آپ نے بھی کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھوں کو چھوڑنا ہے۔
चौथी मर्तबा की जो तकबीर होगी वो रकू में जाने के लिए होगी। इमाम साहब भी रकू में जाएंगे और आपने भी रकू करना है। उसके बाद खुतबा है, खुतबे का सुनना वाजिब है, खामोशी के साथ खुतबा सुनेंगे, फिर इंशाअल्लाह अपने घरों की तरफ रवान दवा होंगे और अल्लाह का ये पैगाम लेकर जाएंगे। दोनों ईदैन के मौके पर अल्लाह की तरफ से फरिश्तों को ऐलान होता है, मेरे आने वाले बंदों को जाते वक्त मेरा पैगाम दे दो, तुम्हारी जिंदगी भर के सारे गुनाहों को मैंने माफ कर दिया। ये खुशी का पैगाम लेकर जाएंगे। मेरा ये ऐलान फिर दोबारा सुन लें, चूंकि हुकूमत की तरफ से पाबंदी है इसलिए हम उसका एहतराम करते हैं। कोई दोस्त भी यहाँ खाल जमा करने के लिए न लाए, ना हम परेशान हो ना आप परेशान हो। ये खालें बेच कर दिल चाहे तो मदरसे में पैसे जमा करा दें। वादा तो किया है 200 और भी साथ मिलाकर, फिर आपकी मर्जी जिस तरह जल्दी वादा पूरा करें या देर के साथ पूरा करें। अल्लाह का हामी नासिर समय बना